لٹ گیا فاطمہ کا گھر، اجڑ گئی اینا، یتیم ہو گئی سکینہ، جب حسین جا رہے تھے تو جناب زینب سے کہا تھا خیموں میں جتنی بیویاں ہیں ان سے کہہ دو کہ اپنے پتلے اور چادریں سروں پہ کس کے باندھ لیں۔ فضا کہتی ہے کہ جب آقا رخصت ہو رہے تھے تو کچھ لمحوں کے لیے بہن اور بھائی خیمے میں گئے، لیکن اس عالم میں گئے کہ خیمے میں جاتے ہوئے بھائی آگے تھا بہن پیچھے تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد جب خیمے سے باہر آئے تو اب بہن آگے تھی اور بھائی پیچھے تھا۔ فضا کہتی ہے میں سمجھ گئی حسین نے گھر زینب کو سونپ دیا، حسین نے سب کچھ زینب کے حوالے کیا کہ بی بی میرا عابد بیمار تمہارے حوالے ہے، زینب بیوی میری سکینہ تمہارے حوالے ہے۔ جب تک حسین رخصت ہونے کے بعد جب میدان کربلا میں جب تک لڑتے رہے، علی کی بیٹی دروازہ خیمگاہ سے حسین کی جنگ دیکھتی رہی۔ صبح سے سب لڑ رہے تھے، حسین دیکھ رہے تھے اور دادے شجاعت دے رہے تھے۔ اس وقت کوئی دادے شجاعت دینے والا نہ تھا، زینب اکیلی بھائی کی جنگ دیکھتی تھی اور کہتی تھی مرحبا مرحبا۔ مرحبا مرحبا، یہاں تک کہ جب ذوالفقار کو لیاب میں کیا اور حسین زخمی ہوتے چلے تب بھی زینب دروازہ خیمگاہ میں کھڑی تھی۔ اور کچھ منزلیں ایسی ہیں جنہیں شعراء نے مرثیوں میں نظم کیا ہے کہ جب حسین زخمی ہوتے چلے اور زینب نے دیکھا پاؤں ہر بار، بھی حدیث نے کہا پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، یعنی کہتی ہے زینب کو سمجھ جاتے ہیں۔ یا علی کہتی ہے زینب تو سمجھ جاتے ہیں۔ جب تک بھائی نظر آتا رہا زینب دروازہ خیمگاہ پہ کھڑی رہی۔ جب بھائی نظر نہیں آیا، جب بھائی نظر نہیں آیا تو زینب ایک مرتبہ دروازہ خیمگاہ سے ذرا آگے ہوئی، مقتل کی طرف نظر کی، لیکن پھر بھائی نظر نہیں آیا، چاروں طرف لڑنا تھا۔ مقاتل کا فکرہ عجیب ہے، تم کیسے سنو گے مجھے نہیں پتا۔ زینب دروازے خیمگاہ پہ واپس آئی، خیموں کی طرف رخ کیا، کہنے لگی ام کلثوم گھر تم سنبھالو، میں حسین کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ ام کلثوم گھر تم سنبھالو، میں
حسین کو دیکھنے جا رہی ہو؟ زینب مقتل سے قریب ایک بلند جگہ پر آئی. یہ تو تمہیں معلوم ہے نا ذوالجلال نے حسین کو کہاں اتارا تھا؟ جو کربلا گئے ہو انہوں نے مقام امام زمانہ دیکھا ہے. مقتل تو روزے میں ہے نا. مقتل سے کتنا دور ہے؟ کم و بیش 0.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اتنی دور اتارا تھا اس لیے کہ حسین نے کہا تھا مجھے اس جگہ اتار دے. اسے میری ماں نے اپنے بالوں سے چھاڑا ہے. تاریخ یہ نہ بتلا سکی کہ حسین اتنا فاصلہ طے کر کے مقتل تک کیسے آئے. شام غریبہ کی مجلس میں میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. تاریخ یہ نہ بتلا سکی آئے کہ لائے گئے. تاریخ یہ نہ بتلا سکی کہ آئے کہ لائے گئے. لیکن تاریخ نے اتنا بتلایا کہ قریب آنے کی وجہ شاید یہ تھی کہ حسین نے خیال کیا زینب کو دور نہ آنا پڑے. بہن کو دور نہ آنا پڑے. آج بھی جاؤ تو وہ ٹلہ سامنے ہے مقتل کے. زینب ٹیلے میں بلند ہوئی, ہجوم کی طرف دیکھا, زینب کو بھائی نظر نہ آیا. زینب اور بلند ہوئی, ایک مرتبہ ہجوم کی طرف دیکھا, کچھ نظر آیا زینب کو. زینب نے پکار کے کہا پسر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا باجایا قتل کیا جا رہا ہے. اتنے میں زینب نے چمکتا ہوا خنجر دیکھا. چمکتا ہوا خنجر دیکھا. اس کے بعد کچھ نظر نہیں آیا. زینب بہت تیزی سے خیموں میں آئی, بیمار کا شانہ ہلایا. ان کو سجاد تمہارے بابا نظر نہیں آتے کہ تمہیں خیمے کا پردہ ہٹائیے, خدا کسی بیٹے پہ یہ وقت نہ لاؤ. لیکن نیزہ پر حسین کا سر. السلام علیکم. حسین کا سر. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کربلا کی زمین ہلنے لگی, فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا, آفتاب کو گہن لگ گیا, کربلا میں اندھیرا ہو گیا, آندھیاں چلنے لگی. ایک مرتبہ فوج یزید یہ عمل, آندھیاں چلنا, جھکڑ چلنا, اندھیرا رہنا, پانی کا فرات کے اچھلنا, زمین کا ہلنا, یہ 1 گھنٹے تک مسلسل رہا ہے. 1 گھنٹے تک فوج یزید نے اس 1 گھنٹے میں حرکت رکھی. ایسے میں جب ذرا زمین تھمی تو زینب خیمگاہ سے نکلی, مقتل کی طرف چلنا شروع کیا, اور ایک مرتبہ آواز دیتی تھی ہٹو ہٹو علی کی بیٹی آ رہی ہے, راستہ دو عباس کی بہن آ رہی ہے. زینب کبریٰ کے جاہو جلال کا یہ عالم تھا کہ فوج یزید کے سپاہی بھاگے سبے کھینچ کھینچ کے آ گئے. ایک بار زینب نے مقتل میں آ کر لشیب پہ اترنا شروع کیا. جب لشیب پہ اتری تو زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا. ٹوٹے ہوئے ڈھالے, برچھے, ٹوٹی ہوئی تلواریں, زرہیں, تیر, کمان, پتھر, ایک چھوٹا ٹیلے کی طرح کا ڈھیر تھا. زینب نے اسے ہٹانا شروع کیا. ہٹایا, پورا ڈھیر زینب نے ہٹایا تو دیکھا ایک سر کٹا ہوا لاشا. ایک سر کٹا ہوا لاشا. ایک بار علی کی بیٹی نے اس لاشے کو مخاطب کر کے کہا کیا تو میرا بھائی ہے؟ کیا تو میرا بھائی ہے؟
اور یہ کہہ کے زینب بیٹھ گئی، ایسے بیٹھ گئی جیسے دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ زینب بیٹھ گئی۔ سنا ہے نا پہلی تاریخ سے مسلسل مجلسوں میں خاص طور پر 6 سے 9 تک سنتے رہے، ابھی مرثیہ سن رہے تھے، علی اکبر مارا گیا تو کوئی حسین کے ساتھ لاشا اٹھانے والا نہ تھا، ارے یہ حسین کا لاشا ہے۔ زینب ایسے بیٹھ گئی جیسے دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، ایک ہاتھ پشت کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ کمر کے نیچے، سر کٹے لاشے کو آہستہ آہستہ آسمان کی طرف بلند کیا۔ خدا بندہ ساری قربانیاں حسین نے پیش کی، ارے یہ زہرا کی طرف سے۔ قربانیاں حسین نے پیش کی، یہ زہرا کی طرف سے آخری ہدیہ ہے۔ اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ ایسے میں ایک مرتبہ جب یہ نیابت کے فریضے کو ادا کر چکی تو زینب خیمگاہ کی طرف واپس آئی۔ ادھر فوج یزید میں 2 اعلان ہوئے۔ پسر سعد نے کہا پہلے خیموں کو لوٹو پھر آگ لگانا۔ شام غریبہ کے اندھیرے میں کسی کی جان کسی کا بستر کسی کی غلغالے سکینہ کے گوشوارے ایسے اتارے گئے کانوں سے لہو میرا۔ مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، گلہ نہ کرنا، یہ شام غریبہ ہے۔ سکینہ کے گوشوارے ایسے چھیلے گئے کہ کانوں سے لہو بہ رہا تھا۔ حمید ابن مسلم نے دیکھا ایک بچی ہے، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، کانوں سے لہو بہ رہا ہے۔ بس صرف اس وقت اتنا کہنا چاہتا ہوں، تاریخ یہ نہ سمجھے، تاریخ یہ نہ سمجھے کہ کانوں سے بہنے والا لہو بند ہو گیا۔ پتہ ہے کب تک رہا ہے؟ 1 سال کی قید گزر گئی، زندان گزر گیا، سکینہ شام کے زندان میں گزر گئی، قبر بن گئی۔ 600 سال کے بعد عالم کے دمشق کے خواب پہ سکینہ بی بی ایک مرتبہ اس عالم کی بیٹیوں کے خواب پہ آئی، کیا باپ سے کہو میری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ باپ نے علماء کو جمع کیا، پردہ کیا گیا، قبر کھودی گئی، جب جاناشا نکالا تو کانوں سے لہو جائے۔ لاشا نکالا تو کانوں سے لہو جاری تھا۔ لوٹ پڑی، خیموں میں لوٹ پڑی، مقتل میں لوٹ پڑی۔ شام غریبہ کی مجلس میں بیٹھے ہو، پڑھتا نہیں ہوں، روایت طویل ہے، صرف چند جملے سن لو، ایک حصہ شاید کبھی سنا ہو۔ ایک جبال ہے ساربان، کرائے کے اونٹ لیے تھے اس سے، وہ ساتھ آیا تھا۔ ایک منزل پر آ کے جب کربلا پہنچ گئے، حسین نے اسے رخصت کر دیا، جو اس کا کرایہ تھا اس سے زیادہ ادا کیا، کہا چلا جا۔ وہ جانے لگا، اس نے کہا کہ میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا چلا جا، ٹھہرے گا تو تو نصرت نہ کر سکے گا، ٹھہرے گا تو تو نصرت نہ کر سکے گا۔
اس نے کہا ابھی میرا کاروبار نہیں ہے، وہ اونٹ لے کے نکلا تو لیکن باریہ اور غازریہ کی پہاڑیوں سے باہر نہیں گیا، قریب ہی قریب رہا۔ کہتا ہے محرم کی 10 کا دل گزر گیا، لیکن دل ڈھلا تو ایک وقت پہلے ارد گرد بھی ایسا دیکھا کہ زمین ہل رہی ہے، جھکر چل رہے ہیں، آندھیاں اٹھ رہی ہے۔ بس سمجھ گیا کہ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے۔ میں واپس باریہ کی طرف آیا جسے کربلا کہتے ہیں۔ کہتا ہے نیلوہ میں پہنچتے پہنچتے مجھے رات کا پہلا حصہ، شام غریبہ جسے کہتے ہو یہی وقت، رات کا پہلا حصہ گزر چکا تھا۔ میں مقتل میں آیا تو لاشیں بکھرے ہوئے تھے۔ کہتا ہے میں نے حسین کے کمر میں ایک پٹکا بندھا دیکھا تھا، میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت پٹکا نہیں دیکھا، میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا وہ پٹکا کہاں سے آیا تھا۔ آج سنو، جب علی نے حسین کی شادی شہر والوں سے کی تھی تو شہر والوں کے بابا نے حسین کو دامادی میں وہ پٹکا دیا۔ وہ پٹکا حسین کی کمر میں بندھا رہتا تھا۔ ایک بار وہ کہتا ہے جب میں مقتل میں آیا، میں نے حسین کو، میری نظر اس پٹکے میں رہی تھی، میں نے لاشیں کو تلاش کرنا شروع کیا، مجھے نشیب میں لاشیں مل گیا۔ میں نے دیکھا کہ لوٹ پڑ چکی ہے لیکن ابھی پٹکا باقی ہے۔ کہتا ہے میں نے کھولنے کی کوشش کی مگر پٹکا نہیں کھلا۔ جب پٹکا نہیں کھلا تو خود اس کی لفظیں ہیں کہ میں نے خنجر نکالا، حسین کی کلائی پہ رکھا، اس لیے کہ حسین نے ہاتھ سے پٹکا پکڑا۔ شام غریبہ میں کیا کچھ ہوا سن لو، یہ بھی سن لو۔ وہ کہتا ہے ابھی میں نے خنجر کلائی پہ رکھ کر چلایا تھا کہ زمین کربلا ایک بار پھر ہلی، اور اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے جن کا سر کھلا ہوا ہے، گریبان چاک ہے، اور کچھ اور لوگ بزرگوں نے سہارا دیے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہائے میرے لال حسین، ہائے میرے لال حسین۔ کہتا ہے بیٹھنے میں پٹکا حاصل کر چکا تھا، وہ بزرگ لاشے کے قریب آ تو پہلے ایک دوسری آواز سنی، مگر صرف آواز سنی، دیکھ کچھ نہیں سکا۔ ایک آواز آئی بابا آپ نے دیکھا میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟